نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت کے تقاضے ہیں، سیرت کی جتنی بھی کتابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، تو وہاں سب سے پہلا تقاضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے پیچھے چلنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ پورا ہوتا ہے. تو برکتیں حاصل کرنے کے لیے دنیا و آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیثیں اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اسی طرح فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوبہ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اتباع کرو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ہی آپ کا ساتھ ملے گا، دنیا و آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو پڑھنا مجھے لگتا ہے مفتی صاحب بہت مفید رہے گا، کیونکہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے، سنتوں پر عمل کرے، آپ کی اداؤں کو ادا کرے، تو بسا اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ماڈل صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کن کن مواقع پر کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، اور کہتے ہیں نا کہ اشارہ ابرو پر انہوں نے وہ عمل کر لیے. وہ سمجھ آتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مزاج پاک کو کس انداز سے وہ محسوس فرما لیتے تھے. مکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا تو کسی نے مکان پورے کے پورا ڈھا دیا، توڑ دیا. انگوٹھی والا واقعہ جو تھا، سونے کی انگوٹھی والا، پھر بعد میں اسے اٹھائی تک نہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جو سیرت صحابہ ہے اس کے پڑھنے کی بھی بہت ضرورت ہے، یعنی کہ اتباع رسول، اطاعت رسول کا وہ انداز جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں دیا، اور وہ یہ عشق و محبت کا یہ جو انداز ہمیں دیا، تو اس کے لیے صحابہ کی سیرت پڑھنی بہت ضروری ہے. تو اس سے نہیں بڑھتا یہ سارا جذبہ. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں میں بھی پیروی کرتے تھے، ان چیزوں میں بھی اتباع کرتے تھے جن میں پیروی کا باقاعدہ حکم نہیں تھا، اور بعض اوقات عادتیں جو ہوتی تھیں یا اتفاقاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ پیش آ گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو بھی اپنایا کرتے تھے. اب جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات میں سے ایک بہت مشہور نام اس حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ آپ بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تفصیل کے ساتھ حدیث پاک لے کر آئے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ سے مکہ مکرمہ سفر اختیار کیا آتے جاتے کا، تو کون سا مقام تھا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور اس مقام پہ نماز پڑھی. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر اس مقام پر ٹھہرتے اور اس جگہ پر نماز ادا کرتے تھے. صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ المشرفہ میں داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 صحابہ کرام علیہم رضوان اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلدی سے آئے، لیکن جب تک دروازہ بند ہو چکا تھا ان کو اطلاع پہنچی. تو باہر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھی تھی؟ کہاں پڑھی تھی؟ تو بولا کس طرف پڑھی تھی؟ تو کہا یہ آگے بڑھتے ہیں تو 2 ستون جو الٹے ہاتھ کی طرف آتے ہیں ان کے درمیان میں پڑھی تھی. اس وقت کعبے کے ستون 6 تھے، تو یہاں آپ نے نماز ادا کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول تھا کہ آپ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تو جب بھی آپ مکہ مکرمہ آتے، کعبے کے اندر داخل ہوتے، تو کعبے میں جا کر آپ اسی جگہ پر نماز ادا کرتے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے تھے،
اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کعبے کے کسی بھی گوشے میں نماز پڑھیں ہو جاتی ہے، لیکن میں وہی نماز ادا کرتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے۔ تو یہ حالانکہ کسی بھی گوشے میں نماز پڑھیں۔ اسی طرح آپ ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، تو راستے میں ایک ٹیلا آیا، ریت کا ایک ٹیلا آیا، تو آپ نے اپنا گھٹنا اس سے ٹکرا دیا۔ لوگوں نے آپ سے کہا، آپ کے ساتھیوں نے، کہ یہ آپ نے کیا کیا، اتنا سارا راستہ موجود تھا اور آپ نے گھٹنا اسے ٹکرا دیا۔ تو آپ نے فرمایا اور تو کچھ نہیں معلوم، صرف اتنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کا مبارک گھٹنا اس سے ٹچ ہوا تھا، اس ٹیلے سے، اس مقام سے، بس اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے میں نے اپنا گھٹنا اس سے ٹکرا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ کہ آپ نے وضو کیا پورا، اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے، پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا تھا، پھر بشارت دی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، تو اس مسکرانے کی ادا کو ادا کرنے کے لیے آپ مسکرا رہے تھے۔ حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا، عمر تو 63 برس ہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہوئی اس کے مطابق، لیکن آپ کا وصال جو ہوا وہ پیر شریف کے بعد ہوا، 2 دن کے بعد ہوا۔ لیکن آپ نے اپنی شہزادی سے، جب کیفیت ایسی تھی آپ کی، مرض الموت تھا اور آخری وقت تھا، تو ذہنی کیفیت کے اعتبار سے اور ظاہر کی ایک تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی شہزادی سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا تھا، دنیا سے پردہ کب فرمایا تھا؟ کہا کہ پیر کے دن۔ تو پھر آپ نے تمنا کی اور کہا کہ میں اسی رات کو انتقال کرنا چاہتا ہوں، یعنی عمر بھی وہ نصیب ہو، دن بھی وہ نصیب ہو کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کفن بھی اسی طرح کا، ہر چیز اس طرح کی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ یہ تصور والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، یقیناً یہ سارے کے سارے کامل و اکمل ہیں، کسی کی زندگی کے اندر، کسی کی سیرت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، سب اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ لیکن ہم اگر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام تک کی جو سیرت ہے اس کو مکمل پڑھنا چاہیں تو کون سی کتاب میں ہمیں یہ ملے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری زندگی یہ اعمال کیے، آپ کا مبارک حلیہ سر سے پاؤں تک اس طرح تھا، آپ علیہ السلام اس طرح کے کپڑے پہنا کرتے تھے، اس طرح بیٹھا کرتے تھے، اس طرح چلتے تھے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ چند واقعات یہ ملیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات ملیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات، حالانکہ سارے کے سارے کامل ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیدائش کے واقعات یہ ہمیں بتائے گئے، آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کس طرح گزاری، اس وقت صادق و امین کے نام سے مشہور تھے، بہت سارے واقعات وہ ہمیں معلوم۔ اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس انداز میں گزری، آپ کے اخلاق کریمہ کا ایک ایک پہلو، چاہے سخاوت کا ہو، چاہے شجاعت کا ہو، چاہے وہ حیا کا ہو، چاہے وہ حسن معاشرت کا ہو، گفتگو کرنی ہے تو کس سے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، گفتگو کرتے ہوئے آپ علیہ السلام مکمل طور پر سامنے والے کی طرف متوجہ ہیں، نظریں نیچے ہوتی تھیں تو کب آسمان کی طرف آپ دیکھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام چلتے تھے تو چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محسوس ہوتے تھے کہ آپ گویا کے ڈھلان سے اتر رہے ہیں، آپ علیہ السلام بیٹھتے کس انداز میں تھے، سوتے کس انداز میں تھے، عبادت کس انداز میں کیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم۔ آپ علیہ السلام صبح اٹھتے کون سی دعائیں پڑھتے، تہجد کے وقت کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، تہجد میں کتنی کتنی رکعتیں آپ ادا کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان آتے تو کیا آپ کا انداز ہوتا، دعائیں کون کون سی، یعنی صبح سے رات تک کی دعائیں ہمیں معلوم۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور جسم مبارک کا ان لوگوں نے کس قدر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تھا، حلیہ مبارکہ کیسا تھا، یعنی آنکھ مبارک کے بارے میں بتا دیا کہ کس طرح اس کے اندر ڈورے ہوتے تھے، آنکھیں
کس قدر درمیانی بہترین قسم کی آپ علیہ کام السلام آسان کی نہیں تھا. آنکھیں تھی، بالکل. پیشانی مبارک کس انداز کی تھی، آپ علیہ السلام کے کان مبارک کیسے تھے، آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کیسی تھی، وہ داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، یہ بھی کتنے تھے، گردن مبارک کیسی تھی، آپ علیہ السلام کا سینہ مبارکہ، یعنی کس طرح بیان کیا کہ یہ سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی صرف ایک لکیر جاری تھی، باقی اس کے علاوہ کسی مقام پر بال نہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ علیہ السلام چل رہے ہیں تو چلتے ہوئے قدم کا کون سا حصہ لگ رہا ہے اور اس کے درمیان کس طرح کا خم ہے. آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے چادر مبارک کا کوئی حصہ ہٹتا ہے تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہاں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہوتی تھی، وہ انور المتجرد تھے. یعنی ایک ایک بات آپ علیہ السلام کا رنگ مبارک کے ساتھ تھا. ناک مبارک کے بارے میں کتنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کہ ایسا لگتا تھا کہ اونچی ناک ہے، لیکن غور سے دیکھنے والا دیکھتا تو نور کا حالہ نظر آتا تھا. دونوں آنکھوں کے درمیان یہ ابرو ملی ہوئی تھیں یا ہٹی ہوئی تھیں، تو بیان کیا کہ نہیں، ملی ہوئی نہیں تھی بلکہ درمیان میں ایک رگ موجود تھی، جب جلال آتا تو وہ رگ ابھرتی تھی. بال مبارک کس طرح تھے، ناخن مبارک کس طرح تھے، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے جن ہستیوں کو اللہ پاک نے چنا تھا وہ تھے ہی اس طرح کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہ سکے. تو یہ جتنی بات آپ نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب کچھ جو محفوظ ہوا، یہ بھی ایک یعنی یوں تو اس کی تو بہت ساری حکمتیں، بہت سارے اس کے مقاصد بیان ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا موضوع کی طرف بھی آئیں تو یہ آخری نبی ہونے کی طرف بھی یہ ہے کہ اب چونکہ آقا کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے باتیں اتنی محفوظ کر لی گئیں کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی. اور پھر اللہ کا جو یہ ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس پر عمل ہونا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سب کچھ ہمیں ان کی سمجھے کہ ان کے عشق و ان کی محبت، حتیٰ کہ ازواج مطہرات امہات المومنین نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، یعنی کہ یہ تو چلے باہر کی ایک زندگی تھی، لیکن امت کو تو گھریلو زندگی کا بھی تو سبق حاصل کرنا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے. صحابہ کرام میں یعنی ایک تو ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی بیان کیا، دیگر ازواج مطہرات نے بھی اپنے اپنے طور پر بیان کیا، مگر ایک طرف جو بھی بات ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی امہات المومنین سے پوچھا ہے، معلومات لی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک کیا ہوا کرتا تھا، تاکہ گھر کی زندگی بھی محفوظ ہو جائے، باہر کی زندگی محفوظ ہو جائے، اور ساری زندگیاں محفوظ ہوئیں. اور حضور صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ باتیں بیان کی. میں کہوں گا احسان ان کا بھی ہم پر ہے جنہوں نے ان باتوں کو بڑی ہی تحقیق اور بڑی عمدہ انداز سے ہم تک پہنچایا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ٹھہرے، ان کی باری تھی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور پہ بھیجا کہ رات کو جا کے دیکھو کہ آپ علیہ السلام عبادت کس طرح کرتے. تو وہ رات ٹھہرے اور رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز دیکھ کر بیان کیا، حالانکہ چھوٹے تھے، کہ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے نیند کو دور کیا، یہ سب بیان کیا. انہوں نے مسح النوم، اور پھر اس کے بعد مشکیزے کے پاس گئے، مشکیزے کے پاس جو لٹکا ہوا تھا اس سے ہلکا ہلکا وضو کیا، پھر آپ نے آ کے اس انداز میں نماز ادا کی. وہ نماز کی پوری کیفیت انہوں نے بیان کی. پھر کون سے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اس بات کو انہوں نے بیان کیا. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس انداز میں، اور پھر اس کے بعد چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان تھے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی بات ہو وہ میری طرف سے پہنچا دو. اور فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، جو یہاں موجود نہیں اس تک پہنچا دے. اور جگہ جگہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آگے پہنچاؤ، کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ اس کو یاد رکھنے والا، سمجھنے والا ہو کہ جس نے پہنچایا ہے. تو اس لیے ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے آگے پہنچایا، وہ تابعین بھی نہ رکے، انہوں نے بھی آگے پہنچایا. اور یہ تو ایک ایسی جد و جہد ہے محدثین کی، فقہاء کرام کی، کہ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ المجروحین کے مقدمے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محدثین انہوں نے اس انداز میں ان حدیثوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی شخص
کسی حدیث کے اندر الف کا اضافہ کر دے یا واو کو ہٹا دے تو یہ بتا دیں گے کہ یہاں کہ اس مقام پر انہوں نے یہ غلطی کی ہوئی ہے. تو اس قدر ان لوگوں نے کوشش کی جس کی وجہ سے یہ ذخیرہ احادیث ہمارے سامنے محفوظ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور طریقہ کار ہم تک پہنچائے.